الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جو ایمان لائے، مسلمان ہوئے، ایمان والے ہیں اور ہجرت کی اور اپنے مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور وہی لوگ مراد کو پہنچے، یعنی ان کو کامیاب کہا گیا ہے۔ اس کے اندر تین طرح کے مجاہدین ہیں۔ ایک وہ جو مساکین مجاہدین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو ان مساکین کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، یعنی سواری دے کر یا مال و اسباب یا ہتھیار دے کر ان کو روانہ کرتے ہیں اور خود گھر میں رہتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے ہو گئے۔ تیسری طرح کے وہ ہیں کہ جو مالدار بھی ہیں اور قابل بھی ہیں، اہل بھی ہیں، اور وہ گھر پر نہیں بیٹھتے، وہ بھی جہاد میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان مسکینوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کو سواری بھی دے دی اور ان کو مال و اسباب سے، اسلحے سے بھی نواز دیا اور خود بھی کہا کہ میں بھی ساتھ ہوں۔ تو ان تینوں طرح کے جو مجاہدین ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک فقط وہ ہیں جو صرف جہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے پاس نہ سواری ہے، نہ کوئی مال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے طرف سے یہ ہے کہ فقط مال کے ذریعے سے وہ جہاد کرتے ہیں، اپنا مال دے دیا مساکین کو اور فقراء کو، وہ جہاد پہ چلے گئے اور خود گھر پہ رہے اور مال کے ذریعے سے جہاد کیا۔ اور تیسرا وہی ہے کہ جو مال بھی دے دیا اور خود اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ ایک تو اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو مہاجرین صحابہ کرام ہیں وہ انصار صحابہ کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی آیت، اس آیت کے سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، وہ مہاجرین صحابہ کرام کو انصار صحابہ کرام سے افضل مانتا ہے، کیونکہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، جنہوں نے اپنے دوستوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا اور وہ ہجرت کر کے گئے۔ انصار صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وطن میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر، اپنی جائیدادوں کو بھی ان پر وارا ہے اور موسٹ ویلکم کیا ہے، لیکن وہ اپنوں میں ہی رہے، اپنے وطن میں ہی رہے، اپنے رشتہ داروں میں ہی رہے۔ اور یہ انصار جو صحابہ ہیں، یہ حضور کی دعا سے بنے تھے اور اللہ نے ان کو نوازا اور ان کی تعریف بھی فرمائی۔ یعنی حضور کی جو دعائیں ہیں وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں، حضور کی جو دعائیں ہیں وہ زندگیاں سنوار دیتی ہیں، اور یہ جو انصار ہیں یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہیں۔ اب اس کے اندر جو بات تھی وہی جہاد والی، کہ پہلے جہاد کرنے کا انداز بتایا تھا، تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اور یہاں پر جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کی پوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کی پوزیشن کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مال دے کر بھیج دیتے ہیں یا خود بھی چلے جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ہاں احکام ہیں نمازوں کے، ویسے تو ہم گفتگو میں اس طرح کمزور بات نہ کریں کہ جس طرح یہ احکام ہیں اس طرح یہ احکام ہیں، نہیں، جس طرح اس طرح نہیں، سارے احکام اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، بس کیونکہ اس پر کہہ سکتے ہیں کہ گرد پڑ گئی، پردہ ڈال دیا یا کپڑا ڈال دیا یا اگنور کر دیا یا پس پشت ڈال دیا، کیونکہ جب یہ جہاد کی آیتوں کو پڑھا جائے گا نا تو اس وقت تک پورے معاشرے کے اندر جہاد کی صورتحال پیدا ہوگی اور پتہ چلے گا کہ یار کہاں کہاں ضرورت درپیش ہے مسلمانوں کو، وہاں جا کر ہم فتویٰ دے دیں۔ ہمارا فریضہ فتویٰ دینے کا ہوگا اور جو صلاحیت رکھتے ہیں لڑنے کی ان کا فریضہ ہوگا لڑنے کا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ فتویٰ دینے والوں کا ہی منہ بند کر دیا جائے۔ پھر ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جنگ بدر کے اندر کافر جو ہے قید سے بچ گئے تھے، لڑائی سے بھی بچ گئے تھے، مرنے سے بھی بچ گئے تھے اور قتل ہونے سے بچ گئے تھے۔ جب بچ کر چلے گئے، پلٹ کر وہ چلے گئے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ لوگ تو ہم سے نکل گئے۔ یہ تھی دنیا کی اسٹریٹجی اور دنیا کا تقاضا جو ایک دوسرے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ لوگ قید سے بھی نکل گئے اور یہ لوگ قتل ہونے سے ہی بچ گئے، اب کیا کریں گے ان کا؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز کافر گھمنڈ نہ کریں، ناز نہ کریں اس بات پر کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے دور جا نہیں سکتے، پکڑ سے دور نہیں جا سکتے۔ پھر صحابہ کرام کو جب یہ تسلی ملی کہ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے یہ جا ہی نہیں سکتے تو ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی امید پر ہی لڑتے ہیں،
ہم تو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لڑتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہی لڑتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے دور نہیں جا سکتے تو پھر ہماری گرفت سے بھی دور نہیں جا سکتے۔ بس بدر سے نکل گئے نا، اگلی جنگ میں پکڑ لیں گے، اگلے محاذ پر پکڑ لیں گے۔ تو جہاد کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کافر نکل جاتا تھا تو اگلے محاذ میں گرفت میں آ جاتا تھا۔ جنگ حنین، غزوہ حنین میں پچھلی جو ہم آیت پڑھی تھی نا، اس میں احکام تھے باقاعدہ طور پر کہ کتنے لوگ تم پر آئیں مسلط ہوں گے تو تم نے بہادری دکھانی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کل والی آیت میں بیان کیا تھا۔ 200 کے مقابلے میں 20 افراد جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی دی کہ کتنے پر۔ آسانی یہ تھی کہ اب یہ ہے کہ اگر ان کا غلبہ اتنا زیادہ ہو کہ تمہاری جان پر بن آئے تو پھر پیچھے ہٹ سکتے، تو پیچھے ہٹنے میں بزدلی نہیں ہے۔ یہ حکمت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، تو پھر بعد میں ان کو آپ آڑے لے سکتے ہو۔ یہ شرعی مسئلہ بیان کیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ سامنے کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، کھربوں ہوں، یا رسول اللہ آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہاری مدد بھی کروں گا، میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ یہ حضور کے لیے خاص ہے، بھی ہمارے مومنین کے لیے خاص بھی ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ تمہاری اپنی ذات کے لیے لڑائی نہ ہو، قبیلے کے لیے لڑائی نہ ہو، برادری کے لیے لڑائی نہ ہو، بدلے کے لیے لڑائی نہ ہو۔ اگر لڑائی اللہ اور رسول کے لیے ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہے، اور آپ لوگ مخلص ہو، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہو، تو اللہ کی نصرت ملے گی۔ اور حضور کے لیے خاص یہ ہے کہ جب حضور اکیلے نکل پڑیں گے نا غزوے پر، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تعداد کو نہ دیکھیں، نکل پڑیں۔ اور ایسا ہوا بھی ہے جنگ حنین میں۔ جنگ حنین کی ہسٹری اٹھائے، ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کمزور پڑ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود ہی اٹھ پڑے، اکیلے اٹھ پڑے اور کافروں کا سامنا کیا۔ حضور کی پاور، یعنی نبی کی جو پاور ہے، نبی کی جو طاقت ہے، اس کا مقابلہ دنیا میں غیر نبی کر ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قیامت والے دن، آخرت والے دن، کفر کی دشمنوں کی کلوزنگ کرنے کے لیے اور زندگی کی بھی کلوزنگ کرنے کے لیے، اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ نبی کتنا طاقتور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو ہی بھیجے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مہک سے دجال ہے یہ گھلے گا، یہ دور بھاگے گا۔ یعنی نبی کی خوشبو میں بھی اتنی طاقت ہے کہ دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا اور تاب نہیں لا سکتا۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے فتنوں کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ پھر آج کے تناظر میں ان دونوں آیتوں کو اگر ہم فٹ کریں اور رکھیں تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی شان یہ ہوتی تھی کہ جنگ کے اندر کافروں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کے گھروں پر قبضہ کیا جاتا تھا، مال غنیمت وصول کیا جاتا تھا، یعنی لیا جاتا تھا۔ مال غنیمت کے لیے جنگ کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے نا، مال کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرو گے، پھر جب مال غنیمت تم کو ملے گا تو وہ تقسیم کر لو۔ ایک آیت نازل ہوئی تھی، پہلے تو آیت نازل نہیں ہوئی، مسئلہ تھا جنگ کا اور مسئلہ تھا کافروں کا، مسئلہ تھا مال غنیمت کا۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان سے نا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ حضور نے عمل صدیق اکبر پر کیا، رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر کیا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے، جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قیدیوں کا مسئلہ چل رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس وقت آیت تو نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور نے حضرت صدیق اکبر کی بات پر عمل کیا، جزیہ لیا اور کر دیا۔ بعد میں انہوں نے کی حرکتیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جلال کے اندر، وہ تو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ ایک بات جو یہاں بیان کرنی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جلال دکھایا بات پر کہ تم نے کافروں کو چھوڑا کیوں، اور یہ خطاب حضور سے تھا، لیکن سختی جو تھی وہ تعلیم کے لیے تھی، لوگوں کے حوالے سے، حضور سے نہیں۔ کیوں چھوڑا گیا؟ آپ لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، قیدیوں کو مارنا چاہیے تھا۔ جزیہ لینے والی اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور پھر حضور نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ اگر ان کی بات جو ہے، اس بات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، اگر اس پر پورا عمل ہوتا، یعنی آگے حضور بھی تو کھڑے ہیں نا، اللہ نے اگر جلال دکھایا ہے اور اس آیت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سارے ہلاک ہو جائیں، سارے تباہ ہو جائیں، سارے برباد ہو جائیں، جس کی جھلک حدیث میں آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جو آیت اب نازل ہوئی ہے اس پر ہم عمل کر لیں، اس پر ہم من و ان چل پڑیں، تو عمر فاروق اعظم کے علاوہ اور سعد کے علاوہ کوئی بچے ہی نہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کیونکہ ان کا مشورہ تھا کہ جزیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، صرف ان دو صحابہ کے علاوہ، کیونکہ ان کا مشورہ تھا قتل کرنے کا۔
کہ ان کو قتل کر دو، جزیہ نہ لیا جائے۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، جب ایسی آیتوں کے اندر اس طرح کے احکام اور حضور ڈھال بنے ہوں، کھڑے ہوں، اور اللہ بھی کچھ نہ کہے، ایسے حضور پر ناز ہی کرنا چاہیے نا، سب ہلاک ہو جائیں سب۔ پھر اس کے اندر جو ہے آج کل ایک بندہ آیا امریکہ سے، اسٹینڈ اپ جونی، پیسہ لے گیا، وہاں گیا دوسرے مسلمانوں ملکوں میں، پیسہ لے گیا، اربوں ڈالر لے گیا، تیسرے ملک میں گیا، اربوں ڈالر لے گیا۔ یہ انداز پتہ ہے کس کا ہوا کرتا تھا؟ مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا۔ وہ جاتے تھے، ہم نے امان مانگی ہے، ہم سے جزیہ نہیں آیا اس سال کا، کہاں گیا؟ تو یہ کافر یوں دوڑتے دوڑتے آتے تھے اور اپنی امان بھی پاتے تھے، ہدیہ بھی دیتے تھے، تحفہ بھی دیتے تھے، نذرانے بھی دیتے تھے، خدمتیں بھی کرتے تھے، اور پھر جزیہ بعد میں دیتے تھے اینڈ میں۔ پھر کہتے سال تک امن میں ہو تم لوگ۔ کیا ہم ان کی امن میں ہیں کہ ان کو جزیہ دے رہے؟ کس بات کی ہم نے یہ اربوں روپے دیے ہیں؟ آپ تحقیق تو کریں جناب، کریں تحقیق، آپ کو پتہ چلے گا۔ گھوم پھر کر بات آئے گی کہ یہ ہم جان کی امان پاتے ہیں آپ سے، سرکار جان کی امان پا رہے ہیں۔ جان کی امان تو ان کو ہوتی تھی بھائی، جان کی امان تو ان کو ہم دیتے تھے کہ تم لوگ رہو، زندگیاں جیو، 100 سال جیو، 10 سال جیو، لیکن جزیہ دو۔ اور قرآن اور حدیث میں جزیے کا حکم موجود ہے۔ یہ ہم سے، یہ ٹیکس جو ہے نا ہم سے لے رہے ہیں، کیوں؟ کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جب سے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے تب سے غلامی ہماری مقدر بنی ہے۔ غلامی رہے گی جب تک جہاد نہیں ہوگا، غلامی ہی رہے گی۔ اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے تو جہاد کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی، تب جا کے آپ کو آزادی ملے گی، ورنہ ظاہری طور پر کچھ بھی ہے عوام کو آپ بول دیں، ہم کو مطمئن کریں یہ جزیہ لے کر گئے ہیں، یہ ٹیکس لے کر گئے ہیں تاکہ تم لوگ جان کی امان پاؤ اور آرام سے دنیا میں جو ہے رہو، اور تم لوگ جو ہے نا بزنس کرو، تم لوگ کاروبار کرو۔ یہ پیسہ لے کر گیا، اس کے بدلے میں وہ کیا دے گا؟ غلامی کا ٹیگ لگا کے گیا ہے، جونی اسٹینڈ اپ، عورتوں کو نچوا کے گیا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ مسلمان عورتیں کافر کا، یہودی کا استقبال کریں گی، شرم نہیں آئی؟ ڈوب نہیں مرے ہم لوگ، تباہ نہیں ہوئے ہم لوگ، برباد نہیں ہوئے ہم لوگ، مر نہیں گئے ہم لوگ؟ با پردہ خواتین مسلمانوں کی تھی تو کافر لوگ اس وقت ڈرتے تھے کہ یار کتنا پاک باز لوگ ہیں۔ وہی جو پرانی دشمنیاں ہیں آج ہم کمزور مسلمانوں سے یہ جی بھر کر نکال رہے ہیں، جی بھر کر یہود و نصارہ نکال رہے ہیں دشمنیاں، کیونکہ یہ وہ کمزور مسلمان ہیں جن کی نظر قرآن پر نہیں ہے، احادیث پر نہیں ہے۔ ویل للعرب، عرب پر ویل ہو، خرابی ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، یہ حضور 1400 سال پہلے بتا گئے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، دنیا کی محبت میں گھر جائیں گے، دنیا کی محبت میں برباد ہو جائیں گے۔ تب عرب کا حال یہ ہوگا کہ یہ ہم سے نکل جائیں گے، آخر سے نکل جائیں گے، اور اس وقت قیامت کا جو ہے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ باقی رہی بات یہ کہ جنگ کرنے کے حوالے سے ساتھ کس کا ملے گا؟ عرب کا نہیں ملے گا ساتھ، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عرب سے باہر کا۔ اور یہ جو اسرائیل ہے اس کی جو پلاننگ ہے، یہ آپ کا ملک شام کا زرخیز حصہ، اور فلسطین پورا ہو گیا، اور شام کے علاقے اور عراق، یہ سارا قبضہ کر کے یہ مدینے تک آ جائیں گے، مدینے تک ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ مدینے میں صرف داخل نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ مدینے میں داخل ہو ہی نہیں سکتے یہودی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے باقاعدہ طور پر فرشتے رکھے ہوئے ہیں اس کی سرزمین پر اور بارڈروں پر۔ یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، آپ آرمی کھڑی کریں یا نہ کریں، اللہ کی آرمی آج بھی موجود ہے مکے اور مدینے کی باؤنڈری پر، اس لیے یہاں تک نہیں آئیں گے، لیکن اچھا خاصا حصہ یہ فتح کر جائیں گے، یعنی قبضہ کر جائیں گے، فتح نہیں بولیں گے، قبضہ کر جائیں گے۔ اور اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت مسلمان بس ایمان اگر بچانا ہے تو یا تو ریوڑ والا ہوگا کہ ریوڑ والا بکریاں چرانے والا ہوگا اور پہاڑ میں ہوگا، ایک تو وہ امان میں ہوگا بحکم حدیث، دوسرا وہ امان میں ہوگا جو واقعی ان چیزوں سے پیار تو کرتا ہے لیکن وہ مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، وہ امان میں ہوگا، اور تیسرا مظلوم امان میں ہوگا، اور چوتھا شخص وہ امان میں ہوگا کہ جو واقعی امن اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، اور اللہ نے بھی اس کو پناہ عطا فرمائی ہو، پھر وہ امان میں ہے۔ باقی عرب امان میں نہیں ہوگا، اس کے نظارے قیامت میں بندہ دیکھے گا، اس کی ابتدا اب ہو گئی ہے۔ ہم نے پہلے تو چھپاتے تھے، اب تو بظاہر ہو گیا کہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ورنہ ثابت کریں گے پیسہ کس چیز کا دیا ہے؟ کیا بزنس پارٹنر بننے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے؟ نہیں، تم آرام سے جیو، پر ہمیں ٹیکس دو۔ یہ وہ ٹیکس لے کے گیا ہے، اور جو بزنس والا ٹیکس لینے آتے ہیں نا، وہ جونی اسٹینڈ اپ نہیں بولتا، وہ اس طرح نہیں جملے بولتا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم چھوٹے سے مولانا لوگ ہیں، ورنہ یقین کریں کہ جو
خون کے آنسو روتے ہیں، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد ہتھیار بھی ہے ہمارے پاس، اسٹریٹجی بھی ہے ہمارے پاس، ہمت بھی ہے ہمارے پاس، قوت بھی ہے ہمارے پاس، طاقت بھی ہے، حضور کی محبت بھی ہے ہمارے پاس، اور ان آیتوں کی تائید بھی ہے ہمارے پاس، اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ بھی ہے ہمارے پاس۔ اٹھنے کے بعد دیکھیں فتح کیسے فتوحات ہوتی ہیں، 57 ملک، ان کے تو ایک دو ملک ہیں، بہر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جذبات اور آپ کے جذبات سلامت رکھے، ورنہ دنیا میں جو ہونے جا رہا ہے وہ اب قیامت کی ابتدا ہے۔ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ قیامت ٹوٹے گی تو ہی ہم توبہ کریں گے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔